اسلامی تعلیمات میں بعض ایسی اقوام اور واقعات کا ذکر ملتا ہے جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں اور آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نہایت اہم اور پرہیبت ذکر یاجوج ماجوج کا ہے، جن کا تذکرہ قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جو قیامت کے قریب ظاہر ہوگی اور زمین میں شدید فساد برپا کرے گی۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر اس واقعے کے ضمن میں آتا ہے جب ایک نیک اور عادل بادشاہ ذوالقرنین نے ایک ایسی قوم کی مدد کی جو یاجوج و ماجوج کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی تھی۔ انہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ ان کے اور اس مفسد قوم کے درمیان کوئی مضبوط رکاوٹ قائم کر دیں۔ چنانچہ ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے ایک عظیم دیوار تعمیر کی جس نے یاجوج و ماجوج کو اس طرف آنے سے روک دیا۔ قرآن میں بیان ہے کہ وہ نہ اس دیوار پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ دیوار ہمیشہ قائم نہیں رہے گی، بلکہ ایک مقررہ وقت پر یعنی قیامت کے قریب یہ رکاوٹ ٹوٹ جائے گی اور یاجوج و ماجوج آزاد ہو جائیں گے۔ جب یہ قوم نکلے گی تو وہ ہر طرف پھیل جائے گی، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے۔ احادیث مبارکہ میں ان کے ظہور کی مزید تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر کے زمین پر امن قائم کریں گے تو اس کے کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو نکلنے کی اجازت دے گا۔ یہ لوگ زمین میں پھیل کر ہر چیز کو تباہ کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ کھیتوں کو برباد کریں گے، شہروں کو نقصان پہنچائیں گے اور یہاں تک کہ پانی کے ذخائر کو بھی ختم کر دیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک بڑی جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے اور بعد میں آنے والے کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ اس وقت زمین پر موجود مومنوں کے لیے حالات انتہائی مشکل ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنوں کو لے کر ایک محفوظ مقام یعنی پہاڑ کی طرف چلے جائیں گے اور وہاں پناہ لیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ انہیں اس عظیم فتنے سے نجات عطا فرمائے۔ جب حالات حد سے بڑھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے یاجوج و ماجوج کو ہلاک کر دے گا۔ احادیث میں آتا ہے کہ ان کی گردنوں میں ایک خاص قسم کے کیڑے پیدا ہوں گے جو انہیں ایک ہی وقت میں ختم کر دیں گے۔ ان کی ہلاکت کے بعد زمین پر ان کی لاشیں پھیل جائیں گی اور بدبو اور آلودگی کا باعث بنیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ خاص پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر دور پھینک دیں گے اور پھر بارش برسائے گا جو زمین کو صاف اور پاک کر دے گی۔ اس کے بعد زمین پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں امن، سکون اور خوشحالی ہوگی۔ زمین اپنی پیداوار کئی گنا بڑھا دے گی اور لوگ راحت کی زندگی گزاریں گے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ دنیا میں طاقت اور تعداد سب کچھ نہیں، بلکہ اصل کامیابی ایمان اور اللہ پر بھروسہ میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا تاکہ وہ ہوشیار رہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامیں، نیک اعمال کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ آخر میں یہی سبق ملتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ کی مدد ہمیشہ اپنے مخلص بندوں کے ساتھ ہوتی ہے اور بالآخر حق ہی غالب آتا ہے۔